السلام علیکم ناظرین، رائٹ نیوز میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو مایا پیٹرولیم کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے اور اسلام آباد میں روسی سفارت خانے میں منگل 26 ستمبر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ ایل پی جی کی آمد سے رواں برس ماسکو کی طرف سے اسلام آباد کو توانائی کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ 1,00,000 میٹرک ٹن مایا پیٹرول گیس ایران کی مدد سے پاکستان پہنچی۔ ایل پی جی کی فراہمی سے متعلق یہ ڈیل پاکستان اور روس کے مابین رواں برس ہونے والے معاہدے کے تحت پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اس معاہدے کے تحت روسی خام تیل کی پہلی کھیپ اسی سال کے آغاز میں پاکستان پہنچی تھی۔ یہ بدلتے ایشیا کا منظر نامہ ہے جس میں ایران اور روس دونوں متحرک ہیں۔ اسی ڈیل میں ایران کا بھی کردار ہے۔ روسی ایل پی جی کی پاکستان کو فراہمی ایران کے سارک اسپیشل اکنامک زون کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ اسلام آباد میں روسی سفارت خانے نے بیان دیا کہ ایل پی جی کی دوسری کھیپ پاکستان میں مشاورت جاری ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ روسی مایا پیٹرولیم کی قیمت چینی کرنسی میں ادا کی گئی ہے اور اس معاہدے کی اصل مالیت ظاہر نہیں کی گئی۔ اس وقت پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں کا بڑا مسئلہ توانائی کی برآمدات کے لیے مختص ہے۔ ملکی تباہ حال معیشت کی وجہ سے روس کی طرف سے توانائی کی خریداری میں رعایت دی گئی ہے۔ اس وقت اسلام آباد حکومت تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا شکار ہے۔ بے تحاشا بیرونی ادائیگیوں کی وجہ سے ملک اقتصادی دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق حکومت کے لیے ملکی دفاعی اخراجات اور ملکی قرضوں کی ادائیگیوں کے بعد تیسری واجب الادا رقم ملک میں نجی بجلی پیدا کرنے والے آئی پی پیز کی ادائیگی ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے اس رقم کی ادائیگی کے باوجود گردشی قرضے کا پہاڑ قومی خزانے پر بوجھ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومت سے آئی پی پیز کے 2 کھرب روپے واجب الادا جو حکومت کو اسی سال کے آخر میں ادا کرنے ہیں۔ یہ رقم اقتصادی بحران کے شکار ملک کی حکومت کے لیے ایک بڑا بوجھ ہے۔ مالیاتی فنڈ میں مزید ادائیگیوں سے قبل کئی شرائط عائد کر دی تھیں۔ پاکستان سے توقع جاری تھی کہ وہ ایک ایسا بجٹ پیش کرے گا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم آہنگ ہو۔ اس کے علاوہ توقع تھی کہ فارن ایکسچینج مارکیٹ کا معمول کے مطابق کام بحال کیا جائے گا اور موصولات اور اخراجات میں $6 ارب کے فرق کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ایسا سی پیک سے ممکن ہے۔ پاکستان سی پیک اور نئے بننے والی سرکاری کونسل سے نیا سرمایہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف روس نے پاکستان کو اپنا خریدار بنا کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یاد رکھیں چین اور انڈیا کے بعد اب پاکستان بھی روس کا رخ اختیار کر چکا ہے۔ انڈیا اور چین اس وقت روسی خام تیل کے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ انڈیا کی روسی تیل کی درآمدات رواں برس کے آغاز میں جون اور جولائی سے اپنے عروج پر پہنچ گئی اور اکتوبر تک یہ سلسلہ برقرار رہا۔ چین کی طرف سے روسی تیل کی خریداری میں اس سال اتار چڑھاؤ آیا ہے جو فروری میں روس کے یوکرین پر حملے کے شروع میں کم ہوئی۔ اگلے مہینوں میں نمایاں طور پر اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ یوکرین کے حملے کے بعد روس اس سال مارچ سے رعایتی نرخوں پر تیل فروخت کر رہا ہے۔ مارچ میں روس سے چین اور انڈیا کی مشترکہ تیل کی درآمدات یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کی تیل کی مجموعی درآمدات سے بھی بڑھ گئی تھی۔ یوکرین پر حملے کے بعد روس کے یورل نامی خام تیل کے خریداروں میں واضح کمی واقع ہوئی۔ کچھ غیر ملکی کمپنیوں اور حکومتوں نے توانائی کی برآمدات کو روکنے کا فیصلہ کیا جس سے یہ روسی تیل کی قیمت گرنا شروع ہو گئی۔ رواں برس کے آغاز میں ایک موقع پر روسی یورل خام تیل عالمی معیار بریوٹ کریٹ کے مقابلے میں $30 فی بیرل سے زیادہ سستا تھا۔ ستمبر کے آخر تک تقریباً یہ $20 فی بیرل سستا تھا۔ انڈین حکومت نے روس سے اپنی خریداری کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اسے تیل وہاں سے حاصل کرنا ہوگا جہاں سے سستا ملے گا۔ امریکی حکومت ان خریداروں پر تنقید کرتی رہی ہے حالانکہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ قبول کرتی ہے کہ یہ رعایتی روسی تیل خریدنا
جاری رکھ سکتا ہے۔ دنیا کے امیر ملک کے G7 گروپ میں برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی، جاپان، اٹلی اور کینیڈا شامل ہیں۔ روسی تیل کی قیمت کو محدود کرنے کا منصوبہ تجویز کیا ہے، تاکہ یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے انڈیا اور چین جیسے ممالک پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، جو پہلے ہی رعایت پر روسی تیل خرید رہے ہیں۔ ماسکو نے کہا وہ تیل ان ممالک کو فروخت کرنا بند کر دے گا جو اس کی خام برآمدات پر قیمتوں کی حدیں لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ دسمبر میں یورپی یونین یوکرین کے حملے کے بعد روس کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کے سلسلے میں سمندری راستے سے روسی تیل کی درآمد مکمل طور پر روکنے کا منصوبہ بھی بنا رکھا ہے۔ اسی طرح ایشیا کا روسی گیس پر انحصار بھی بڑھ رہا ہے۔ انڈیا کی گیس کی ضروریات کا تقریباً 50% بیرون ملک سے آتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر خلیجی ریاستوں سے ہے۔ روس سے بہت کم ہے۔ روسی آل انڈیا کو LNG کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں۔